کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وجود، اپنی جان جو تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی. یعنی کہ اس وجود کو کھانا پینا ضروریات زندگی ہے ایک ضرورت کے حد تک، وگرنہ وہی بات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مولا کریم نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے. پھر سورہ انعام کے اس آخری رکوع کی آیت اللہ پاک فرماتے کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. حبیب آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ مجھ محمد کریم علیہ السلام کی نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری پوری زندگی، میرا پورا وجود اللہ کی رضا کے لیے، اسی میں اپنا سارا کچھ میں محمد کریم علیہ السلام وقف کرتا ہوں. اور اسی پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں، نبوت کے 23 سالہ دیکھیں، اگلے لمحات زندگی بھی دیکھیں. یہی طرز اور طریقہ سے مسلم کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر ایک باب ہے، باب ذکر اللہ تعالی فی حالت الجنوب. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، کہ نبی کریم علیہ السلام ہر گھڑی اپنے رب کی یاد میں لگے ہوتے تھے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں. اب جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے کہ آپ کا وجود اللہ کی رضا کے لیے وقف، سیم اسی طرح کے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ. کھانے پینے کی بات آتی ہے اور اس طرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی کو پیچھے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں. اپنی خوشی غمی کی بات آتی ہے، رہن سہن کی بات آتی ہے، حیات و ممات کی بات آتی ہے. زندگی کے 20 پہلو ہیں، زندگی کے 20 گوشے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے مقابلے میں اپنی رائے کو ذبح کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی خوشیوں کو لٹاتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی ذات تو گویا وقف ہے، کبھی انہوں نے اپنی ضروریات زندگی، اپنی خواہشات، اپنی عادات، کسی چیز کو اہمیت نہیں دی اللہ کی رضا کے مقابلے میں. اب ان کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں، مشہور یہ سیرت کے وہی اسباق ہیں، وہی نکات ہیں جو ہم اکثر اپنی نشستوں میں سنتے رہتے ہیں. اب انسان کی زندگی اور زندگی میں یہ پہلا نقطہ کہ جان، سیرت مبارکہ پڑھ کر دیکھیں کتنے مواقع آتے ہیں، اپنے کھانے پینے، سہولیات، اپنی زندگی کی آسائشات، اپنے لیل و نہار میں کہیں پرواہ نہیں کرتے. پورا خطہ مشرکوں کا، پورا خطہ بت پرستوں کا، حتیٰ کہ والد اتتخذ اصناما، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جس کے گھر کا سرپرست، جس کا والد، اس کا بھی کام کیا تھا؟ بت تراشنا، بت بنانا. پورا سماج بت پرستی میں غرق ہے. تنہا اکیلا بندہ اٹھا، اکیلے بندے نے اٹھ کر نہ صرف محلے کی، نہ صرف پڑوس کی، بلکہ موجودہ اس دور میں اس خطے کے جتنے لوگ تھے ان سب کے معبودوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ خبردار، تم جن کی پوجا کرتے ہو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، میں ابراہیم نہ صرف ان کے ماننے سے انکار کرتا ہوں بلکہ میں آج سے اپنے آپ کو ان کا دشمن تصور کرتا ہوں اپنے آپ کو. یہ کلمات کہنے تو آسان ہے لیکن اس کے پیچھے دیکھیں کسی کے معبود کے بارے میں. ہندوستان میں بیٹھ کے کوئی دہلی یا بمبئی کے چوک پر کھڑے ہو کر کہے کہ ان مندروں میں پڑے ہوئے بتوں کے ساتھ میں دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، حالانکہ اتنے سارے مسلمان بھی بسے ہیں وہاں پر. مجھے بتاؤ یہ کتنا بھاری کام ہوگا. اسی طرح دنیا کے دیگر خطوں میں جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، لیکن آپ وہ ماحول دیکھیں، وہ حالات دیکھیں جہاں پہ کوئی حامی نہیں، کوئی ہم خیال نہیں، کوئی ہم ارادہ نہیں.
سارے بت پرست ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب احادیث الانبیاء کے اندر باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کے اندر آپ کو حدیث ملے گی. اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے خلیل اللہ ایک بار گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سارا، بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی زمین پر اللہ کو ماننے والا یا میں ابراہیم ہوں یا تو ہے، یہاں اور کوئی ماننے والا نہیں. جہاں پہ ساری دھرتی، وہاں کا سارا خطہ بت کدا بنا ہوا، لیکن خلیل اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس اللہ کی توحید کا تذکرہ کرتے کہ نہ صرف توحید کا تذکرہ، بلکہ اس نے اپنے وجود کو، اپنی جان کو اللہ کی رضا کے سامنے پیش کر دیا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب قرآن اس منظر کو ذکر کرتا ہے اور اس میں جو راز مضمر ہے، جو سبق مضمر ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، کہ آپ اپنے وجود کو خوش کرنے کے لیے، آپ اپنی نیند کے پوراؤ کے لیے، آپ اپنے کھانے کی لذات کو پورا کرنے کے لیے، آپ اپنے پینے کی لذات کو پورا کرنے کے لیے، آپ زندگی کی دیگر خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زندگی کے قدم قدم پر رضائے ربانی کو ترک کر بیٹھتے ہیں. آپ کا طرز اور خلیل اللہ کا طرز بالکل برعکس تھا. اس بندے نے قدم قدم پر اپنی ذات کو نیچے کیا، اپنی بات کو نیچے کیا، اپنی خوشی کو نیچے کیا، اپنی سہولیات کو قربان کیا، لیکن کسی موڑ پر بھی اللہ کی رضا کو حقیر اور معمولی جان کر ترک کرنا مناسب نہیں کیا. اللہ پاک فرماتے دیکھو اس بندے کی زندگی پر، جب سے اس بندے نے اللہ کی ذات کو پہچانا تھا. قرآن وہ منظر بھی ذکر کرتا ہے. فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. اللہ رب العالمین فرماتے قوم والے چاند کی پرستش کرتے ہیں. خلیل اللہ نے فرمایا میں ذرا چاند کی پرستش کروں. چاند کی پرستش میں لگے، لیکن چاند کچھ لمحے کے بعد ختم ہو گیا. اللہ کے خلیل کی زبان پر یہ کلمات آئے، وہ معبود نہیں ہو سکتا جو چند لمحات کے بعد گم ہو جائے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھا، لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جاتا ہوا دیکھا، سب کو ڈوبتا ہوا دیکھا. آخر میں فرمایا ان میں سے کوئی معبود نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل. رب العالمین کا وہ قرآن کا وعدہ اللہ پاک نے سورہ انفال کے آخر میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہماری رضا کے لیے نکلتے ہیں، جو منزل مقصود کی طرف نکلتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں انہیں ضرور اپنی منزل تک پہنچائیں گے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تلاش میں نکلے تھے، صحیح و درست نظریے کی تلاش میں نکلے تھے. اللہ پاک فرماتے ہم نے اسے صحیح و سالم نظریے سے ہمکنار فرمایا، ہم نے اسے اپنی پہچان دی، اپنی معرفت دی. اب جان گیا کہ رب کون ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں جو بڑی دلچسپ چیز ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 50 کا 60 کا یا 70 سال کا ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں ماضی میں کچھ بھی تھا، اب اس کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں آئیں تو وہ ریورس گیئر مارتے ہوئے اپنی عیب سمجھتا ہے. یار اگر میں اس چیز کو مان جاؤں، میں اس حقیقت کو تسلیم کر لوں، یہ تو میری بہت بڑی اہانت ہے. اب اس عمر میں اپنا نظریہ بدلوں، اس عمر میں آ کے میں اپنی زندگی کے ماضی کو چھوڑ کے نئی راہوں کو اختیار کروں. یہاں یہ سیرت خلیل کا نقطہ درس دیتا ہے کہ ہاں اگر آپ ماضی میں قرآن سے دور تھے، سنت سے دور تھے، نیکی سے دور تھے، زہد سے دور تھے، تقوی سے دور تھے، پرہیزگاری سے دور تھے، تو لوٹنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، توبہ کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اپنے آپ کو سنبھالنے اور سدھارنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام بچپنے سے راہ مستقیم پر نہیں تھے. بت پرستوں کے بیچ میں رہ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑی عمر میں دین کو پہچانا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صحیح بخاری کو پڑھیں، کتاب احادیث الانبیاء کو پڑھیں، اس میں ایک باب پائیں گے باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، باب یزفون، 3 ابواب.
وہاں پہ پائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں کیا تھا، کیونکہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہی اسی عمر میں ہوئے تھے جب بڑی عمر کے تھے۔ تو یہ نقطہ ہمیں تلقین کرتا ہے، آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں، حقیقت رکھی جائیں، قرآن و سنت کی باتیں رکھی جائیں، آپ کسی بھی عمر میں ہوں آپ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ بہرحال اب جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی ذات کو پہچانا، اب یہ نقطہ ہے غور کرنے کا، انہوں نے اپنے وجود کو کس قدر اللہ کی رضا کے سامنے لٹا دیا اللہ کے حکم سے۔ اب حکم ہوا کہ آپ گھر میں لوگوں کو اس اکیلے رب کا تعارف بتائیں جس گھر کا بڑا سرپرست بت تراشتا ہے۔ لیکن خلیل اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ابا حضور کیا کہیں گے، گھر کے بڑے کیا کہیں گے۔ رب کے حکم سے فی الفور، کیونکہ ان کا مقصد ہی تھا اللہ کی اطاعت، رب کو خوش کرنا۔ کون خوش ہو کون نہ خوش ہو، کون راضی رہے کون رنج رہے، کون سلام کرے کون لعنت، ان چیزوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے حکم سے اب گھر سے ابتدا کرتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ رب العالمین فرماتے ہیں آؤ اللہ کے قرآن پہ غور کرو، آؤ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ غور کرو، آؤ اللہ کے دوست کے ذرا طرز حیات پہ غور کرو، بغیر کسی پرواہ کیے اللہ کے حکموں پہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں گھر ہی میں اپنے والد کو کہا کہ ابا آپ جن جن کی پوجا کرتے ہیں ان میں سے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ فرمایا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا آپ یہ عمل کر کے شیطان کو کیوں خوش کرتے ہیں۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا اس راستے پہ آپ جب چل رہے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے عذاب کو دینے والے، عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتے آگے سے والد نے جواب دیا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر آپ اس نظریے سے باز نہ آئے، اس انداز سے باز نہ آئے، اس طریقے سے باز نہ آئے، ان باتوں سے باز نہ آئے تو آپ کو میں قتل کر دوں گا، رجم کر دوں گا، مار دوں گا۔ وہجرنی ملیا، ابراہیم آپ کے اور میرے ماں بہن جو رشتہ دار باپ اور بیٹے کا یہ ختم ہو گیا، آپ میرے گھر سے نکل جائیں۔ اللہ کا قرآن پکار کے صدا دیتا ہے۔ اللہ والے لوگ دنیا کی طمع اور حرص میں پڑھ کر اللہ کو راضی نہیں کرتے، دنیا والوں کو راضی نہیں کرتے بلکہ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے لمحے بھر کے لیے بھی نہیں سوچا کہ بڑی آزمائش آ گئی، بڑا معاملہ آ گیا، بغیر سوچے بغیر سمجھے فی الفور جواب دیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابا جی آپ کے گھر کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ گھر چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتاؤ گھر چھوڑ کے یہ بندہ جائے گا کہاں جہاں پورا خطہ بت پرستوں کا، اور قرآن فرماتا ہے کہ گھر سے نکل کے جب اہل علاقہ اہل بازار کی طرف آئے وہی کلمات فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میں اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں اسی کی بندگی کرتا ہوں جو بیمار ہونے کے بعد مجھے صحت عطا فرماتا ہے، وہ اسی کی عبادت کرتا ہوں یطعمنی ویسکین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے جو مجھے پلاتا بھی ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس میں مجھے امید ہے ان یغفر لی خطیتی یوم الدین، جو میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان سارے بت پرستوں کے بیچ میں تنہا اکیلا، جہاں کوئی رب کو ماننے والا نہیں، یہ اکیلا مانتا ہے، نہ صرف مانتا ہے اتنا اللہ سے بڑا مضبوط تعلق ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے دعائیں کیسی مانگتا ہے، رب حب لی حکما، اللہ مجھے اور ذرا حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، اپنی محبت و الفت میں ذرا مجھے اور قریب کر دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے نیکوں اور صالحوں میں شمار کر دے۔ یہ صرف باتیں نہیں تھی، قرآن کہتے ہیں سورہ انبیاء ایسے بھی کیا کہ ان کے بت خانے میں داخل ہو کے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہو سکتا ہے، فی الفور بات آئی قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ جب بت خانے میں لوگوں نے
اس زور کے مشرکوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، فی الفور جان گئے یہ کسی اور نے نہیں ابراہیم نے کام کیا ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے شہر میں معروف تھا کہ یہ بتوں کا دشمن ہے، پورا شہر دشمن، بتوں کو توڑ دیا۔ مشرکین نے مل کے آپس میں اس بات کو طے کیا کہ کیا کرتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی توہین، اتنا بڑا قدم، ہمارے معبودوں کی توڑ پھوڑ اور ہم موجود، نہیں، اس کو جلا دو۔ جلانے کے منصوبے تیار ہوئے، اور جو قرآن نے منظر کشی کی، ایسے سمجھو کہ اس جلانے کے منصوبے پہ بڑی بڑی تیاریاں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اٹھ کے خلیل اللہ کو نہیں جلایا، پہلے پلاننگ کی۔ قالوا بنوا لہ بنیانا، بیٹھ کے کہتے ہیں لمبی عمارت تعمیر کرو۔ عمارت تعمیر کر کے پوری قوم اس میں لکڑیاں کٹھے کرے، جب لکڑیاں کٹھے ہو جائیں پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ اب عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، پوری قوم لکڑیاں کٹھے کرتی ہے، لیکن یہ بندہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ قوم کے بچے، قوم کے بوڑھے، قوم کے مرد، قوم کی عورتیں سارے مل ملا کے ایک بہت بڑے میلہ گاہ کی طرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش کدہ تیار کر رہے ہیں کہ جل اٹھے اور اس بندے کو جلا دیا جائے۔ قربان جائے اس بندے کے ایمان پر جو ساری چیزیں دیکھ کے، ساری چیزیں جان کے، ساری چیزیں سمجھ کے، لمحے بھر کے لیے جھکنے اور ہٹنے کا نہیں سوچا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی۔ اس کا اتنا ہم سے مضبوط تعلق تھا، یہ ایسا ہمارا مخلص اور سچا بندہ تھا کہ جس نے، تم تو وقت بھی نہیں دے سکتے، تم تو نیند کے چند لمحات بھی اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے، تم تو اپنی زندگی کے معمولی سی چیزوں کی وجہ سے ان کو محبوب کر دیتے ہو، مالک کو ٹھکرا دیتے ہو، تو اپنی زندگی کی آسائش و خواہشات کے پیچھے ان کو محبوب جانتے ہو اور اپنے خالق کو، مالک کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ کہاں کا طرز و طریقہ ہے؟ طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کو موت کے سامنے دیکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابی سن ابن عباس نے اس وقت کے کلمات ذکر کیے اس مرد مجاہد کے، لوگ جلانے کے منصوبے کر رہے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر، کتاب حدیث الانبیاء کے اندر، باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کے اندر وہ کلمات ملتے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کر لو منصوبے، جتنا آپ کو کرنا ہے کر گزرو، لیکن سن رکھو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ امداد الہی اتری، جلتی ہوئی آگ بہترین گلشن و گلزار بن چکا۔ نتیجے پہ قوم والے نکلے کہ خلیل یہاں سے نکل جاؤ۔ قرآن ایک ایک ادا کا تذکرہ کرتا ہے کہ خلیل کی ایک ایک ادا قابل غور کے، یہ ہوتا ہے منزل کو پانے والے لوگوں کا طرز و طریقہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اب جب وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، کوئی جھجک نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، امید ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں وطن کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے خلیل ہجرت پہ کتنے خوش تھے، کہتے ہوئے جاتے ہیں ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، میرا رب میرے لیے رستے نکالے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، ساتھ میں یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رب العالمین فرماتے ہیں وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بچہ بھی دے دیا۔ اس بچے کو لاتے لاتے ہیں کہ مکہ میں پہنچے، بیت اللہ کے قریب پہنچے، جن دنوں میں بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور محمد کریم علیہ السلام کا فرمان اس چیز کی وضاحت کرتا ہے، گھر کو چھوڑنے والا، وطن کو چھوڑنے والا، اپنے ابے اماں کو چھوڑنے والا، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنے والا، سب کو چھوڑ کے آیا ہے، بیابانوں میں بسنے لگا، ریگستانوں میں بسنے لگا، پہاڑوں کے بیچ میں رسنے لگا۔ اور حالات کیسے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نقشہ بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء باب یزفون، ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کیسی زندگی ہے، اپنے آبائی شہر کو چھوڑا، پہاڑوں کے بیچ میں رہنا شروع کیا، رہنے کے لیے گھر نہیں، سہنے کے لیے گھر نہیں، برساتیں ہوں، گرمیاں ہوں، سردیاں ہوں،
ابراہیم علیہ السلام آج جہاں پہ بیت اللہ قائم ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس بیت اللہ کے تھوڑے سے فاصلے پہ جہاں پہ بیر زمزم قائم ہے، زمزم کا کنواں قائم ہے، وہاں پہ چھوٹا سا درخت ہوتا تھا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کی جنہوں نے زیارت کی ہوگی وہاں پہ لمبے لمبے درخت بھی نہیں ہوتے، لمبے درخت، گھنی چھائیں بالکل نظر نہیں آئے گی، چھوٹے چھوٹے سے درخت۔ ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے گئے، اور حدیث میں آتا ہے سیدہ حاجرہ سلام اللہ بھی موجود ہے، 20 بار دعائیں کرنے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اسماعیل وہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، دنیا والوں ان دنوں میں مکہ میں کوئی نہیں تھا، مکہ کوئی شہر نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، یہ تو ایک بیابان وادی کا نام تھا، پانی کی کھلی پہ نظر پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ نقشہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، کھلی میں پانی بھی نہیں، ایک معصوم سا بچہ، ایک کنواری سی عورت ہے جس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، جوان عورت ہے، دو ہی دو ہیں، تیسرے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اللہ کا حبیب علیہ السلام اس معاملے کا تذکرہ فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اتنے میں حکم آیا، بارگاہ الہی کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے پیارے خلیل اس وادی سے نکل جاؤ، اس وادی میں اپنے بچے کو چھوڑ کے چل پڑو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے چل پڑو، اس درخت کے نیچے جہاں پہ پانی بھی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ایک والدین، ایک معصوم سا بچہ جو بھی چند مہینوں کا ہے، ایک شوہر ہے جس کے ساتھ بیوی ہے، لیکن حکم ربانی اترا کہ بچے کو بھی چھوڑو بیوی کو بھی چھوڑو، اسی جگہ پر بے یار و مددگار چھوڑ کے چل پڑو، ان پہاڑوں کے مابین اس چھوٹے سے درخت کے نیچے۔ یہ بھی نہیں کہا اللہ پانی نہیں، پانی بھر کے دے دوں، مولا کھانے کی چیزیں نہیں وہ مہیا کر دوں، اللہ یہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، یہاں برسات بھی آ سکتی ہے، اللہ طوفان بھی آ سکتا ہے، مولا کریم ان سارے معاملات کے لیے ذرا گھر ہی بنا دوں۔ اللہ کا قرآن نبی کریم علیہ السلام کا فرمان اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، چل پڑے۔ وہ اکثر حدیث سے ذکر کرتے کہ بی بی صاحبہ کو اتنا کہا کہ ہم چلتے ہیں، چل پڑے۔ بی بی صاحبہ نے اٹھ کر پوچھا خلیل کہاں، ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، کوئی جواب نہیں، تیسری بار کہا کہ بیوی سمجھ گئی، کہا ابراہیم علیہ السلام کیا رب کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں رب کا حکم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس طرح گئے، بچہ بیوی، یہ بھی نہیں کہا کہ ان بیوی، بچہ تو معصوم سا تھا، بھلا بیوی کے سامنے کوئی دعائیہ کلمات کہوں، اتنا بھی نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے جس حکم آیا ہر چیز کو قربان کیا، جو ایک والد کی محبت ہوتی ہے، جو ایک شوہر کی ذہن، دل اور خیالات ہوتے ہیں، سب کو، سب ارادوں کو، سب خیالوں کو ایک چیز پر ذبح کر کے چل پڑے۔ اور آگے جا کر ایک پہاڑ آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس پہاڑی سے گزرنے لگے، ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کی سائیڈ میں کھڑے ہو گئے، جہاں پہ دیکھا کہ اب نہ مجھے حاجرہ دیکھ سکتی ہے اور اس کا بچہ تو ویسے ہی معصوم ہے، اس پہاڑی کے سائے میں، اس پہاڑی کے اوٹ میں کھڑے ہو کر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تیرا حکم ہے، تیرے حکم کے خاطر اس بیوی کو، اس بچے کو اس وادی میں چھوڑے جا رکھا ہوں، لیکن مولا کریم ان کے معاملات تیرے سپرد ہیں۔ آگے پوری زندگی پڑھو، یہ تو اکثر مضامین میں وہ باتیں ہیں جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، میں کئی چیزوں کو حذف کرتا ہوں تاکہ موضوع مختصر ہو، اگلی باتیں بیان ہو سکے۔ والدین کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، بیوی اور بچے کو ایک درخت کے نیچے بیابانوں میں چھوڑا، چھوڑ کے چل پڑے۔ مزید سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھو، کہیں فلسطین میں زندگی گزرتی ہے، کبھی شام میں زندگی گزرتی ہے، کبھی عراق میں زندگی گزرتی ہے، 20، 30، 40 سالوں کے اندر 3 یا 4 مرتبہ یہاں پر آئے گے۔ مجھے آپ بتاؤ کہ کتنی اس بندے کی قربانیاں ہیں، اس بندے نے اپنی جان کو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے۔